اللہ اکبر۔ ان پڑھ اور غریب ماں کی یاد میں ہم بنائیں، بڑی خوبصورت بات کہا اعلی نسب ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ سرور کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے۔ عالی جناب حضرت صاحب قبلہ عالم کیا کیا لفظ بولے جاتے ہیں اسٹیجن کے ساتھ، لیکن ان لفظوں کا وہ نشہ نہیں ملتا جو ماں کی زبان سے اوئے ببلو اور اوئے مٹھو میں رکھا۔ ماں جب یہ کہہ کے پکارتی ہے تو لگتا ہے کہ سارا پیار سمٹ کے ماں کے لہجے میں آ گیا ہے، لفظ نہیں ہے، ماں کے منہ سے شہد ٹپک ہے۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بول رہا ہے۔ ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ ماں جب پیار سے دیکھ رہی ہوتی ہے تو لگتا ہے عرش سے رحمتیں اتر رہی ہیں۔ اللہ نے ماں کے سینے کے اندر وہ محبت، وہ تڑپ رکھی ہے، وہ ایک کائنات رکھی ہے الفت کہ جس کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود، وہ پیار رکھ دیا، وہ درد رکھ دیا، وہ درک رکھ دیا، وہ الفت رکھتی ماں کے سینے کے اندر۔ ایک شاعر ہوا تابش، اس نے ماں کے پیار کو کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو جاگا۔ ایک دن بچپن میں میرے منہ سے نکلا تھا امی مجھے رات کو سوتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ میں بوڑھا بھی ہو گیا، میری ماں اب بھی میرے بستر پہ پھونکے کہ میرے بیٹے کو رات کو ڈر نہ لگ رہا۔ یہ ماں کے سینے کا پیار ہے، ماں کی الفت ہے، یہ ماں کی تڑپتی ہوئی ممتا ہے۔ اولاد کے لیے وہ دکھ بھی جھیلتی ہے، تکلیفیں بھی سہتی ہے۔ غریب مائیں لوگوں کے گھروں کے برتن بھی مانجنے پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچے۔ اس لیے ماں کی کمی انسان بڑھاپے میں بڑھاپے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کہے کہ کوئی بات نہیں اب میں بڑا ہو گیا مجھے ماں کی کمی محسوس نہیں ہو سکتی۔ بوڑھا بھی ہو جائے انسان جو ہے وہ سب سے اونچے منصب پر بھی بیٹھ جائے۔ میں اور آپ کیا، میری اور آپ کی حیثیت اور اوقات ہی کیا، امام الانبیاء حضور کا قابل مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم حجر انور سے نکلے اور جو ہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر تشریف فرما ہوئے تو حضور کو دیکھ کر کے تمام صحابہ ادب سے کھڑے، جو ہی یہ امٹتا ہوا پیار دیکھا تھا حضور کی نظر پلٹ کے کئی سال پیچھے چلی گئی اور ابوا کی وادی میں اپنی ماں کی قبر پہ کھڑا ہوا اپنے آپ کو پایا اور پھر ایک جملہ کہا الحاوی للفتاوی کے اندر امام سنتی نے اس کو بڑی تفصیل سے لکھا کہ چشمان رحمت سے آنسو ٹپکنے لگے اور حضور مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ، یہ کم از کم میری ماں ہی زندہ اور میں لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا وَأَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی۔ پھر میری ماں کو میرے ساتھ اچانک کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پر آتی اور چلمن سرکاتی اور مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی، فرمایا لوگوں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کے پاس۔ تو ماں کی کمی تو انسان کی زندگی کے آخری حصے پھر اس سے بڑا منصب کس کا ہو سکتا ہے جو امام الانبیاء کا منصب ہے؟ اتنا بڑا اعزاز کس کا ہو سکتا ہے جو خاتم المرسلین کا اعزاز ہے، جو محبوب خدا ہے، کونین کے مالک ہے، لیکن ماں کی کمی کو وہ بھی محسوس کرتے ہیں ماں و شمع کی شمال میں۔ تو ماں باپ کا وجود اللہ کی رحمت، جب یہ سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بندہ کھڑا کھڑا۔ جب گھنے درخت کے سائے میں بیٹھا ہو اور وہ درخت ساری دھوپ اپنے پتوں میں جذب کر رہا ہو اور نیچے بیٹھنے والے کو چھاؤں فراہم کر رہا اور اس سے نہیں پتا ہوتا کہ جو مجھے چھاؤں دے رہا ہے وہ خود اتنا جلس رہا ہے، لیکن اچانک جب سایہ ہٹ جائے بندہ گڑی دھوپ میں آ جائے پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ سایہ کتنا قیمتی ہے۔ جن کے ماں باپ موجود ہیں وہ ان کی خدمت کر کے دنیا اور آخرت کی سرخرویاں حاصل کریں۔ اللہ کی رضا بھی اسی میں ہے، رسول اللہ کی رضا بھی اسی میں ہے، اور دنیا اور آخرت کی بہتریاں اسی کے اندر پنہاں ہیں کہ ماں باپ کی تکریم بجانا ہے۔